آج میں آپ کی طرف یہ سوال پیش کروں گی کہ نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہم سے دور ہو جاتی ہیں اور انسان پھر پریشان ہوتا ہے لا محالہ، کیا فرمائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں، گناہوں کے نقصان کی طرف جانے سے پہلے ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ آیا گناہ ہے کیا۔ جیسے بھی آپا نے بھی عرض کیا کہ گناہ ہماری لغزش ہے، ہماری خطائیں ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو پاتا کہ آیا یہ جو کجی آ رہی ہے یا پھر یہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو پا رہا، ہم اس بات کو پکڑ نہیں پا رہے کہ آیا یہ نقصان کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو دراصل یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہے کہ ہمارے عقل و شعور پر، فہم و فراست پر جو ہے وہ پردہ پڑ چکا ہے۔ صحیح۔ گناہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی خطا، کوئی بھی لغزش، اور شرعی اصطلاح میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے، اگر ہم ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو جا بجا ہم انہی کی طرف جاتے چلے جاتے ہیں اور وہ گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں، اگر ہم ان سے نہیں بچتے تو آہستہ آہستہ وہی ہمیں، یعنی وہ کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے اور ہم کبائر کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ مفہوم آیت ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کبائر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے صغائر کو معاف کر دیتا ہوں۔ یہاں یہ ساری تمہید ماننے سے مراد یہ ہے کہ دراصل گناہوں کے نقصان کی طرف ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو جو ہمارے کبائر ہیں اگر ہم ان سے بچیں گے تو اللہ پاک ہمارے خود بخود صغائر کو معاف فرما دے گا۔ یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ، جیسے مثال کے طور پر ہم اکثر چھوٹا سا جھوٹ بول دیتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا جھوٹ ہم وہ ایک مرتبہ نہیں بولتے، ہم وہ بولتے بولتے کئی دفعہ بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا۔ تو وہ چھوٹا گناہ ہمیں بڑے گناہ کی طرف دھکیل دیتا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا، اس لیے چھوٹے گناہوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جیسا کہ قرآن پاک فرقان حمید میں فرما دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ رب العزت نے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دیا۔ یعنی اس مہر سے مراد یہ ہے کہ اب وہ ہدایت کی کوئی بات سن نہیں سکتے، ان کے اوپر ہدایت کی کوئی بات یا کوئی اچھی بات اگر ان کو بتائی جائے گی تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، ان کے کانوں اور ان کے دلوں پر چونکے پردے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص یعنی گناہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ رجوع نہیں کرتا اللہ پاک کی طرف، معافی طلب نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو وہ سیاہ نقطہ پھیل جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بل رعانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہرگز نہیں ان لوگوں کے لیے جو وہ برے اعمال کرتے ہیں، یہ سبب اس وجہ سے ہے کہ وہ برے اعمال کرتے ہیں، اس سبب کے اس وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اور زنگ تو آپ کو پتہ ہے نا پھر کتنی مشکل سے دھلتا ہے، ہم دنیاوی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں، چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ تو دلوں کے زنگ سے مراد یہی ہے کہ ہم جتنے برے اعمال ہم سے صادر ہوتے ہیں، اس کا گناہ یہ ہے، اس کا نقصان یہ ہے، اس کی پکڑ یہ ہے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں پر زنگ لگا دیتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہم دیکھیں تو ہماری ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے جا بجا، اگر ہم غور کریں قرآن پاک کے اندر تو ہماری ہی نصیحت کے لیے کئی عذابات کا ذکر کیا ہے۔ کئی لوگوں کو اللہ رب العزت نے، کئی اقوام کو اللہ رب العزت نے برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، ان کے چہرے مسک کر دیے اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی۔ یعنی یہ سب ہمارے لیے قرآن پاک کے اندر ہدایت کے لیے ہے، ہمیں ان سے ڈرنا چاہیے، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ رب العزت کی ہدایت کی طرف جانا ہے، پلٹنا ہے۔ اور بے شک گناہ کی وجہ سے ہمیں سارے نقصان ہوتے ہیں، ہم سے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں، ہم پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ و معمون رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔